شیخ کے بارے میں نے سنا کہ ابھی جلدی جامعہ عصریہ سے فارغ ہوئے ہیں اور کھاوڑا کے کسی مسجد میں امامت اور خطابت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ دیکھیے، فارغ ہونے کے بعد عوام نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، ان کو پسند کیا اور فارغ ہوتی اپنی قوم کی تربیت، ان کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے علم و عمر میں برکت دے۔ اور شیخ کے ہم شکر گزار ہیں کہ ہماری آواز پر ہمارے اس پروگرام کے لیے لبیک کا اللہ رب العالمین کو جزائے خیر عطا کرے۔ دوستو، شیخ کو میں پہلی بار سننے جا رہا ہوں، میں نے صرف تذکرہ سنا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں، سنا ہے کہ بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں، ایسی بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ جو بھی ان کا موضوع ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ شیخ ابو الحسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا
وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تنصر علينا وارزنا وارز عنا یا رب العالمین۔ حاضرین مجلس، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے تو میں محمدی مسجد کے ذمہ داران کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی تاکہ میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن و احادیث کی کچھ باتیں رکھ سکوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی کچھ باتیں رکھ سکوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ لوگوں کا یہ پروگرام کئی مہینوں سے چل رہا ہے اور ہر اتوار کو یہ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر کافی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ یہاں کے لوگ متحرک ہیں، یہاں کے لوگ دین کے شوقین ہیں، یہاں کے لوگ قرآن و احادیث کی باتیں سننے کے شوقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ کا یہ پروگرام جو آپ لوگوں نے شروع کیا ہے اسے ایسے ہی جاری رکھے، ایسا نہ ہو کہ بیچ میں یہ پروگرام منقطع ہو جائے اور استقامت نہ ہو۔ سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ استقامت۔ پروگرام شروع کیا ہے تو یہ استقامت ہونی چاہیے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے اوپر گفتگو کروں گا قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں، وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی بتائی گئی باتوں کے اوپر اگر عمل کیا جائے، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اسے اپنی زندگی میں اپنایا جائے تو انشاءاللہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ موضوع ہے محاسبہ نفس۔ انسان اپنے آپ پر نظر ڈالے، انسان اپنے آپ کے گریبان میں جھانک کر دیکھے، دوسروں کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائے بلکہ اپنے آپ کو دیکھے، اپنی زندگی کو دیکھے کہ میں نے اپنی زندگی میں اللہ کو کتنا راضی کیا ہے اور میں نے کتنا اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اپنی زندگی کو دیکھے کہ اپنی زندگی میں کون سے ایسے وہ کام کر رہا ہے جو کام کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کون سے ایسے کام کر رہا ہے جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھے، انسان اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے آپ کو کھنگالے، اپنے آپ کے گریبان میں جھانک کر دیکھے، اپنے آپ کی اصلاح، اپنے آپ کا سدھار، یہ کتنی اہم چیز ہے۔ اس کا اگر اندازہ لگانا ہو تو ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں آپ اگر قرآن مجید کا اگر گہرائی سے مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کوئی اہم بات کہی ہے تو وہ اہم بات کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ کہیں پر ایک قسم، کہیں پر دو قسمیں۔ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بھی اہم بات کرنی ہو تو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ بھلا اللہ سے بڑھ کر سچی بات اور اللہ سے بڑھ کر بلی بات کون کر سکتا ہے؟ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذہنوں کے مطابق ہمارے یہاں
ہم بیٹھے رہیں یہاں پر، اگر کوئی آدمی آئے، جھوٹا آدمی ہے لیکن یہاں پر قسم کھا کر کوئی بات کہے، اللہ کی قسم ایسا وہاں پر ہوا ہے، قسم کھا کر بات کہے تو ہم مان جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ قسم کھا کر. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر جہاں پر کوئی اہم بات کہی ہے، اہم بات کہنے سے پہلے قسمیں کھائی ہیں. کہیں پر کہا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی. ایک قسم کھائی. ایک قسم کھانے کے بعد اہم بات کہی، ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے. کہیں پر دو قسمیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا. دو قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے اہم بات کی، ما ودعک ربک وما قلی. کہیں پر چار قسمیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. چار قسمیں کھانے کے بعد پھر اہم بات کہی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت شکل میں بنایا ہے. کہیں پر دو قسمیں، کہیں پر تین قسمیں، کہیں پر 5 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے اہم بات کہی. لیکن جب بات آئی نفس کی کہ انسان اپنے آپ کو سدھارے، انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرے، انسان اپنے آپ کو پاک کر لے، جب یہ بات آئی تو اللہ نے ایک قسم نہیں کھائی، 2 قسمیں نہیں کھائیں، 4 قسمیں نہیں کھائیں، 5 قسمیں نہیں کھائیں، بلکہ 11 قسمیں لگاتار کھائیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. 11 قسمیں اللہ تعالیٰ نے لگاتار کھائیں اور کہا کہ قسم ہے نفس کی اور اسے برابر کرنے کی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے نفس کے اندر برائی کرنے کی طاقت، ہم میں سے ہر کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی برائی کرنے کی طاقت رکھی ہے اور اسی برائی سے بچنے کی طاقت بھی رکھی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب یہ تو میری عادت بن گئی ہے، میں کیسے چھوڑ پاؤں گا یہ چیز. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کے اندر برائی کرنے کی طاقت اور اسی برائی سے بچنے کی طاقت بھی رکھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات کہی، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ پر نظر ڈالی، جس نے اپنے آپ کے گریبان میں جھانک کر دیکھا، یقیناً وہ کامیاب ہو گئے. قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. وقد خاب من دساہا، وہ انسان ناکام ہے، نامراد ہے جو اپنے نفس کی باتوں کو مانتا ہے، جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، جو اپنے نفس کے آگے ہار مان جاتا ہے، وہ انسان ناکام ہو گیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ کے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، دوسروں پر انگلیاں نہ اٹھائیں. ہم اللہ کو کتنا راضی کرتے ہیں، ہم اللہ کو کتنا ناراض کرتے ہیں. اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کی فکر پیدا کریں. اپنے آپ کی فکر پیدا کرنا اگر کسی سے سیکھنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھیے. کون عمر؟ جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. کون عمر؟ جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ بدل لیتا ہے. کون عمر؟ جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جب میں معراج کی رات جنت گیا، معراج ہوئی، جب جنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی
تو جنت میں ایک خوبصورت محل دیکھا اور جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ خوبصورت محل عمر کا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو یہ بات سنا رہے تھے کہ اے عمر، میں جب جنت میں نے تمہارا محل دیکھا تو میری خواہش ہوئی کہ میں تمہارے محل میں داخل ہو جاؤں، اندر جانے کی خواہش ہوئی، لیکن اے عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی۔ عمر کے گھر میں بغیر اجازت کے جانا، اے عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی۔ تو حضرت عمر رونے لگتے ہیں، علیک اغارو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کے اوپر غیرت کروں گا؟ کون عمر جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میری امت میں تب تک فتنے داخل نہیں ہوں گے جب تک عمر زندہ ہوں گے۔ میری امت میں فتنے داخل نہیں ہوں گے، لیکن اپنی فکر دیکھیے، اپنی فکر دیکھیے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دے، جب سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے ہوں گے، سارے لوگ میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے، اللہ تعالیٰ اگر قیامت کے دن یہ اعلان کر دے کہ سارے لوگ جنت میں چلے جاؤ، تم میں سے صرف ایک آدمی ایسا ہے جو جہنمی ہے، اللہ کہے کہ سارے جنت میں چلے جاؤ، صرف ایک آدمی ایسا ہے جو جہنمی ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت مجھے ڈر ہوگا، اس وقت مجھے فکر ہوگی کہ وہ ایک آدمی جہنمی عمر ہے، وہ عمر ہے، کیونکہ عمر بڑا گنہگار ہے۔ اتنی بڑی فضیلت، لیکن اپنے آپ کی فکر تو دیکھیے، ایک ہم ہیں کہ ہمارے 24 کے 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانیوں میں گزرتے ہیں، ہم گناہ کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہیں، اللہ کے لیے اپنی کوئی بری عادت چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اپنے آپ کی فکر پیدا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان الجنت حفت الجنت بالمکارہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر رکھا ہے، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر رکھا ہے۔ مطلب آپ آج تو موبائل کا دور ہے، رات کو 1 بجے 2 بجے نوجوان سوتے ہیں، صبح میں 5 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے 5 بجے۔ اب مؤذن کی یہ آواز سن کر، الصلاۃ خیر من النوم سن کر کے نماز نیند سے بہتر ہے اپنی نیند کو خلل میں ڈالنا، اپنی نیند کو چھوڑنا۔ یہ ہر کسی کو پسند نہیں ہوگا کہ انسان اپنے بستر کو چھوڑے۔ اب تو ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں اپنے کمبل کو چھوڑنا، وضو بنانا ٹھنڈے پانی سے، یہ چیز انسان کو پسند نہیں ہے۔ اور اگر یہ کام کر لیا، اپنے بستر کو چھوڑ دیا، اپنے کمبل کو پھینکا اور وضو کیا، وضو کر کے مسجد میں آ گیا، یہ اس کا نفس جو کہہ رہا ہے کہ سویا رہے، لیکن پھر بھی نہیں سویا رہا، اپنی نیند کو خلل میں ڈال کے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے لوگوں کے لیے جو نفس کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہ کر، لیکن پھر بھی وہ کام کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے بلایا ہے، اللہ کی دعوت ہے، اذان ہوئی ہے، اپنی نیند کو خلل میں ڈال دیا۔ یہ ہر کسی کو پسند نہیں ہوگا کہ اپنی نیند کو خلل میں ڈالے۔ اور یہ جو فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں، کیا یہ ایسے ہی آ جاتے ہیں؟ یہ اپنے آپ سے لڑ کر پھر مسجد میں آتے ہیں۔ اپنے آپ سے بڑی لڑائی ہوتی ہے فجر کے وقت، انسان اپنے آپ سے لڑتا ہے، اپنے نفس سے لڑتا ہے۔
اور اگر نہ اٹھے تو پوچھنے والا کون ہے؟ نہ بھی اٹھے، فجر کی نماز نہ پڑھے تو صبح میں اٹھے گا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ سے لڑائی کرنی، انسان وہ کام کرے جو نفس نہیں کہہ رہا، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک عورت آپ کے سامنے سے گزری، آپ کے سامنے سے آ رہی ہے، قرآن کریم کی آیت ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اب عورت سامنے آ رہی ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ نگاہ نیچی رکھنی ہے، اب کیا کرنا؟ عورت کو دیکھنا، اپنی خواہش پوری کرنی، یا پھر اللہ کا حکم ہے اس لیے نگاہ نیچی رکھنی؟ اگر نگاہ نیچی رکھی تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے جو ناپسندیدہ کام کرتے۔ ان الجنت حفت الجنت بالمکارہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر رکھا ہے۔ والنار بالشہوات، اور جو خواہشات کے پیچھے پڑ گیا، اپنے نفس کے پیچھے پڑ گیا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو اپنے من کی ہر بات مانتے ہیں۔ انسان ہے نا، انسان یہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، انسان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ آپ یہ کہیں کہ یہ میری عادت ہے، میں چھوڑ نہیں پا رہا ہوں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ارے انسان کیا نہیں چھوڑ سکتا؟ انسان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن قرآن انسان کے اوپر نازل ہوا، انسان تو ریزہ ریزہ نہیں ہوا، انسان پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے۔ لیکن یہی انسان اگر اپنے نفس کا غلام بن جائے، اپنے نفس کی پیروی کرے، تو یہ انسان جو پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا اب یہ چونٹی سے بھی زیادہ کمزور ہو گیا۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اگر نفس کے پیچھے پڑ گئے تو آپ چونٹی سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ ہم لوگوں کو ہرا دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو نہیں ہراتے، اپنے نفس کو نہیں ہراتے۔ اپنے آپ کو ہرانے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کو ہرانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ سے لڑیں، اپنے آپ سے لڑائی کریں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ای الجہاد افضل، سب سے بہترین لڑائی کون سی ہے، سب سے بہترین جہاد کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یجاہد الرجل نفسہ وہواہ، انسان لڑے اپنے آپ سے، انسان لڑے اپنی خواہشات سے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے بڑی لڑائی ہے۔ ہم اپنے آپ سے لڑتے ہیں۔ فجر کا وقت ہوا، آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ مت اٹھو، اب کون جیتتا ہے؟ اگر اٹھ گئے تو نفس کو ہرا دیا، اگر نہیں اٹھے تو نفس جیت گیا، آپ ہار گئے، آپ اپنے آپ سے ہار گئے۔ سامنے سے عورت گزری، آپ نے دیکھ لیا، آپ دیکھتے رہ گئے، آپ اپنے آپ سے ہار گئے۔ آپ موبائل کے اندر غلط چیزیں دیکھتے ہیں، ایک کلک کرنے سے برائیوں کا پورا اڈا حاضر ہو جا رہا ہے، سمجھو کہ آپ اپنے آپ کے غلام بن چکے ہیں، اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں، اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں۔ اپنے آپ سے لڑیں، اپنے آپ سے لڑائی کریں، اپنے آپ سے جہاد کریں، لڑیں اپنے آپ سے، دوسروں سے نہ لڑیں، اپنے آپ سے لڑیں، اپنی خواہشات سے لڑیں۔ ہر وہ چیز چھوڑ دیں جو اللہ کو پسند نہ ہو، ہر وہ کام چھوڑ دیں اپنی زندگی میں جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے بہترین ہجرت کون سی؟ ہجرت کا مطلب چھوڑنے والی چیز۔ میں اگر کوئی چیز چھوڑنا چاہوں تو سب سے بہترین چیز کون سی ہے جو میں چھوڑ دوں؟
ایل ہجرت افضل یا رسول اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ان تہجر ما کرہ ربک، ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کون سی ایسی برائیاں ہمارے اندر ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، کون سے ایسے کام ہمارے اندر ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، کون سی عادتیں ہمارے اندر ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ کو پسند نہ ہو، چھوڑ دے ہر اس چیز کو۔ اپنے نفس کے غلام نہ بنے، اپنی خواہشات کے غلام نہ بنے۔ اور جو لوگ اپنی خواہشات کے غلام بنتے ہیں، آپ بڑے جانکار ہیں، بڑے علم والے ہیں، آپ بڑے سمجھدار ہیں، آپ بڑے دیندار ہیں، اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، لیکن اگر نفس کی باتیں مانتے ہیں تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے سورہ جاثیہ آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اے نبی آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے، اپنے نفس کی باتیں مانتا ہے؟ اے اللہ کے نبی کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے؟ پھر اللہ رب العالمین نے آگے کیا کہا؟ فَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، بڑی زبردست بات کہی اللہ تعالیٰ نے۔ جو اپنے نفس کا غلام بن گیا، جو اپنے نفس کی باتیں مانتا ہے، اللہ ایسے انسان کو علم کے باوجود گمراہ کر دے گا۔ آپ بڑے جانکار ہیں، آپ کو بڑی حدیثیں معلوم ہیں، آپ نے بڑی تقریریں سنی ہیں، آپ لوگوں کو پھنسا دیتے ہیں، لیکن اگر نفس کے غلام ہیں تو اللہ علم کے باوجود آپ کو گمراہ کرے گا۔ فَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، جو انسان اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کانوں کے اوپر گمراہی کی مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر آپ کتنی بھی تقریریں سنیں اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ اپنے آپ کے غلام بن چکے ہیں، آپ اپنے نفس کی باتیں مانتے ہیں، آپ اپنے آپ کے غلام ہیں، اپنے نفس کے غلام ہیں۔ اب آپ کے کانوں کے اوپر گمراہی کی مہر لگا دی گئی ہے، اور آپ کے دل کے اوپر جو بات دل میں اترتی ہے وہی اثر کرتی ہے، لیکن دل میں باتیں نہیں اتریں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کے غلام ہیں۔ اللہ نے دل کے اوپر مہر لگا دی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے۔ اور صرف اتنا نہیں، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، جو اپنے نفس کی باتیں مانتا ہے اللہ ان کی آنکھوں کے اوپر گمراہی کی پٹی باندھ دیتا ہے، آنکھوں کے اوپر۔ پھر عبرت والی چیزیں ہوں گی، آپ اس سے عبرت حاصل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آپ کے آنکھوں کے اوپر گمراہی کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے اوپر گمراہی کی پٹی باندھی ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو جس کو نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے اللہ گمراہ کر دے، اسے اللہ کے علاوہ کون ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کیا اس کے بعد بھی نہیں سمجھتے کہ اپنے نفس کی باتیں نہیں ماننی بلکہ اللہ کی باتیں ماننی ہیں؟ اللہ کی باتیں ماننی، اپنے نفس کی باتیں نہیں ماننی۔ آپ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑیں، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی چیز چھوڑیں تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت آپ کو عطا کرے گا، نہیں، بلکہ دنیا میں بھی آپ کے اندر کوئی بری عادت ہے، آپ نے اللہ کے لیے چھوڑی۔ مثال کے طور پر آپ نماز نہیں پڑھتے، یہ بہت بری عادت ہے۔ آپ نمازی نہیں ہیں، یہ بہت بری عادت ہے۔ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز شروع کر دی۔ آپ زناکاری بدکاری کرتے ہیں اور وہ کام آپ چھوڑ رہے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اے اللہ
میں ان کاموں میں لگا ہوا ہوں، اے اللہ کب موت آ جائے کوئی بھروسہ نہیں، میرا بھی حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ میں تیرے لیے یہ چیز چھوڑ رہا ہوں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا کرے گا، نہیں، جنت تو عطا کرے گا، بلکہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین آپ کے گھروں کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کی بارش نازل کرے گا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اللہ کے لیے اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خلیل اللہ، اے ابراہیم آج کے بعد تو میرا دوست ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم میں نبیوں کا ذکر کیا، کسی کو امین کہا، کسی کو صالح کہا، کسی کو صادق کہا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے کیا کہا؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ارے ابراہیم تو میرا وہ بندہ ہے جس نے میرے ساتھ وفاداری کی ہے۔ آپ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، یہ اللہ سے بے وفائی ہے۔ اگر گناہ کا کام چھوڑ رہے ہیں تو یہ اللہ سے وفاداری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نفس کو کچل کے پھینک دیا، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا اللہ کے حکم کے آگے، اور اللہ رب العالمین نے دنیا میں اتنا عطا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں نبی بنے۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب بھی نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف بھی نبی۔ اللہ کے لیے جب بری چیزوں کو چھوڑا، بری عادتوں کو چھوڑا، گناہ کے کاموں کو چھوڑا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، اللہ نے دنیا میں اتنا عطا کر دیا۔ اور صرف اتنا نہیں کہ دنیا میں، بلکہ قیامت کے دن جب سارے لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، بدن کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین سب سے پہلے کپڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کپڑا کن کو پہنائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اتنا عطا کر دیا، کیوں؟ اللہ کے لیے قربانیاں دیں۔ آپ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، ایک خوبصورت عورت زنا کے لیے بلا رہی ہے، خوبصورت عورت زنا کے لیے بلا رہی ہے، اور یوسف جوان ہیں، جوان۔ ہمارے نوجوان کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب اپنے آپ کو گناہ کے کاموں سے کیسے بچائیں، فتنوں کا دور ہے، کیسے بچائیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ یوسف علیہ السلام جہاں پر کھڑے ہیں، عورت سامنے کھڑی ہے، یہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، دروازے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور اسی گھر میں رہ رہے ہیں۔ اگر زناکاری کر رہے ہیں تو پوچھنے والا کون ہے؟ جوان ہیں، خواہشات ہیں، من بھی ہے، لیکن اللہ کا ڈر بھی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ قیامت کے دن پوچھے گا، اللہ پوچھے گا۔ عورت کہہ رہی ہے ہی طلق، یوسف آ جاؤ میری باہوں میں، کیا جواب دیتے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ جب یوسف علیہ السلام نے اللہ کے لیے زنا کی دعوت کو ٹھکرایا، اللہ نے چند سالوں کے بعد مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ نے دنیا میں اتنا تھا کہ مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اگر وہ زنا کا کام کرتے تو بنتے مصر کے بادشاہ؟ نہ بنتے۔ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام نے زنا کی دعوت کو ٹھکرایا، مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، ایک ایسے شہر میں جا رہے ہیں جن کو پہچانتے نہیں ہیں، اللہ کے لیے۔ بہت سارے صحابہ اکرام ایسے تھے کہ بدن پر صرف کپڑا ہے، صرف کمبل ہے، صرف چادر ہے، کوئی چیز ساتھ میں نہیں، گھر والے پیچھے ہیں، صرف اللہ کے لیے۔ اپنے وطن مکہ کو چھوڑا، اللہ رب العالمین نے پوری دنیا ان کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑیں تو صحیح۔
اللہ کے لیے قربانیاں دیں تو صحیح۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور صحابہ کرام بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ ہم اللہ کے لیے کچھ چھوڑیں تو صحیح، اللہ کے لیے اپنی بری جو عادتیں ہیں وہ چھوڑیں تو صحیح۔ پھر دیکھیں اللہ رب العالمین آپ کے گھروں کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کی بارش کس طرح سے نازل کرتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ امام ابن قیم علیہ رحمہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ والی جو زندگی ہے، کون سی زندگی؟ جنت، ہمیشہ والی زندگی۔ قرآن کریم میں بہت جگہ آیا ہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ، کوئی مدت نہیں، کوئی مدت کا تعین نہیں کہ اتنے سال رہیں گے، نہیں، جتنا رہنا چاہیں گے، پوری زندگی، یعنی کہ موت نہیں آنی، زندگی ایسی کہ موت نہیں آنی، ہمیشہ والی زندگی۔ تو اللہ رب العالمین ایسی زندگی کن لوگوں کو عطا کرے گا؟ امام ابن قیم علیہ رحمہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ والی زندگی آپ کی مرضی کے مطابق گزرے، یعنی آپ کو جنت ملے، تو یہ 60-70 سال کی جو زندگی ہے آپ اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں، دین کے مطابق گزاریں، قرآن و احادیث کے مطابق گزاریں۔ 60-70 والی زندگی، 60-70 سال والی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں، ہمیشہ والی زندگی اللہ رب العالمین آپ کی مرضی کے مطابق عطا کرے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ اسراء کے اندر، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ قیامت کے دن جب سورج 1 میل پر ہوگا، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی گردنوں میں، قرآن کریم کے الفاظ ہیں، تمام لوگوں کی گردنوں میں ان کے نام اعمال کو لٹکا دے گا اور کہے گا اقرأ کتابک، اے میرے بندے پڑھ اپنی زندگی کو، اقرأ کتابک، پڑھ اپنی زندگی کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہے، دیکھ تیری نیکیاں زیادہ ہیں تو جنت میں جا، برائیاں زیادہ ہیں تو جہنم میں جا، اقرأ کتابک، پڑھ اپنی زندگی کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت کا راستہ اپنائے گا تو سمجھو کہ وہ اپنے لیے کر رہا ہے، قیامت کے دن اس ہدایت کے راستے کی بھلائیاں دیکھ لے گا، اپنا ثواب دیکھ لے گا۔ ومن ضل فانما یضل علیہ، اور جو گمراہی کا راستہ اپنائے گا وہ اپنا عذاب دیکھ لے گا، اپنی گمراہی دیکھ لے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، قیامت کے دن کوئی انسان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا ہم ان کے لیے راستے کھول دیں گے، کوشش کرے گا اس کے لیے راستے کھولیں گے۔ آپ کوشش نہ کریں مولوی صاحب دعائیں کریں نمازیں پڑھیں، نہیں، کوشش آپ کو کرنی ہے، برائی کا کام چھوڑنا ہے، آپ کوشش کریں، پھر اللہ رب العالمین آپ کو توفیق عطا کرے گا۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم بھلائی کا کام کرو گے تو سمجھو کہ اس کا فائدہ تمہیں کو ہوگا، اور برائی کا کام کرو گے تو اس کا نقصان بھی تمہیں کو ہوگا۔ تو پیارے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ دوسروں کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائی جائیں، اپنے آپ کا جائزہ لیا جائے، اپنے آپ کا جائزہ لیا جائے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں۔ آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ آپ یہ سوچیں کہ 2-3 گھنٹوں کے بعد، 2-3 گھنٹوں کے بعد، ہم میں سے 2-3 گھنٹوں کے بعد اگر کسی کا انتقال ہو جائے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب ہارٹ اٹیک آ جائے، کب کیا ہو جائے، 2-3 گھنٹوں کے بعد کسی کا انتقال ہو جائے، آپ سوچ لیں تو کیا آپ کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہیں کہ آپ قبر کے عذاب سے بچ سکیں؟ کیا آپ کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہیں کہ جب سورج 1 میل پر ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، تو اللہ کا عرش کا جو سایہ ہوگا وہ آپ کو سایہ اللہ رب العالمین عطا کرے؟ اتنی نیکیاں ہیں، اتنی نیکیاں ہیں کہ میدان محشر کی سختیوں سے بچ سکیں،
اتنی نیکیاں ہیں کہ پل صراط کو صحیح سالم پار کر سکیں، اتنی نیکیاں ہیں جب اللہ رب العالمین اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور پوری زندگی کے بارے میں سوال کرے گا تو ہم اللہ کے سوالات کا صحیح سے جواب دے سکیں؟ ہیں اتنی نیکیاں؟ اگر نہیں ہیں تو اللہ نے زندگی ابھی دی ہے۔ جو انتقال کر گئے، جو کہتے تھے کل نماز پڑھیں گے کل نماز پڑھیں گے، آج قبروں میں پڑے ہیں، ان کا کل کبھی نہیں آیا۔ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، اپنے اندر جو بری عادتیں اللہ کے لیے چھوڑیں، اللہ کے لیے چھوڑیں، اپنے نفس کے غلام نہ بنیں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو کھنگالیں، اپنے آپ کے گریبان میں جان کر دیکھیں، اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر کنٹرول رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا الہی تو ہم سب کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ تب تک تو ہم سے راضی رہے۔ اے اللہ بھلے کوئی اور ناراض ہو جائے لیکن اے اللہ تو کبھی ہم سے ناراض نہ ہونا، اے اللہ تو کبھی ہم سے ناخوش نہ ہونا۔ اے اللہ جب یہ ہم زندگی چھوڑیں، جب ہمارے اوپر موت آئے تو اے اللہ ہمارے نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہ ہو، ہماری زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔